ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں۔ سکندر اعظم میکڈونا کے کنگ فلپ کا بیٹا تھا۔ وہ ایک عظیم فاتح تھا۔ اس کی جوانی، پورے 13 سال فتوحات کا سلسلہ، آفاقی شخصیت، مغربی اور ایشیائی تہذیب کو یکجا کرنے کی خواہش اور اسکندریہ جیسے بین الاقوامی شہروں کی تعمیر اس کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سکندر اعظم کو جنگ میں خوشی ملتی تھی۔ لڑائی کے دوران وہ بڑے جوش و جذبے سے کام لیتا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین، اسے جنگوں سے اتنی محبت کیوں تھی؟ اس کی وضاحت وہ حالات کرتے ہیں جو اس کی پیدائش کے وقت تھے۔ یونانی ریاستیں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، ایک دوسرے سے اختلافات اور تنازع چل رہے تھے۔ وہ کبھی کسی سے الحاق کر لیتی تو کبھی کسی دوسرے سے جا ملتی۔ اگرچہ ارسطو اس بات سے متفق نہیں تھا، لیکن عام لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یونان میں سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اپنے مسائل کے حل اور ثقافت کی ترویج کے لیے انہیں اتحاد کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ وہ صرف اسی صورت میں اپنے دشمن فارس کو شکست دے سکتے تھے کہ آپس میں متحد ہوں، لیکن یونانی ریاستیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے سے گریز نہیں کرتی تھیں۔ اب یونان کا ایک ممتاز رہنما ابھر کر سامنے آ چکا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ میکڈونا سے ابھرا تھا، جو کہ یونان کے شمالی حصے میں واقع ایک ریاست تھی۔ اس کے آبائی باشندوں پر یونانی نسل اور تہذیب کے بادشاہوں کی حکومت تھی۔ اس نے ہلالس کو فتح کرنے کی ٹھانی تاکہ اس کے خزانوں کو اپنے استعمال میں لا سکے۔ ناظرین، اس کا باپ جس کا نام فلپ تھا، وہ محل میں ہونے والی ایک شدید لڑائی کی صورت میں بادشاہ بن گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 24 سال تھی۔ ناظرین، اس کے باپ فلپ کی ذاتی زندگی نے سکندر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ناظرین، اس کے باپ فلپ نے ایک اٹالس نامی جنرل کی بھانجی جس کا نام کلوپترا تھا اس سے شادی کی اور اس کی ماں کو طلاق دے دی۔ شادی کی تقریب میں سکندر نے اٹالس پر شراب کا پیالہ پھینک دیا۔ فلپ شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ اس نے ہاتھ میں تلوار لی اور سکندر کی طرف بڑھا، لیکن لڑکھڑا کر گر گیا۔ سکندر اس کا مذاق اڑانے لگا کہ یہ شخص یورپ سے نکل کر ایشیا فتح کرنے نکلا ہے، جو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ پھر وہ بھاگ گیا۔ بعد میں فلپ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ فلپ کے گرد سازشوں کے ایسے جال بنائے گئے کہ وہ 336 میں قتل کر دیا گیا، اور اس طرح سکندر بادشاہ بن گیا، اور وہ چاروں طرف سے خطروں میں گھرا ہوا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ ایک تھیسیس نامی ریاست نے بغاوت کر دی ہے، اور دوسری ریاستیں بھی فارس کے ساتھ سازشوں میں مصروف ہیں۔ اس نے تھیسیس کو مسمار کر کے اس کے لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیا، تاہم ایک گھر کو اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ شاعر پنڈر کا گھر تھا۔ اس کا یہ فعل تہذیب سے محبت کا ثبوت ہے۔ اب تمام یونان اس کا زیر نگیں تھا۔ نوجوان، پرکشش، برق رفتار اور دیوتاؤں کا محبوب سکندر ایشیا سے انتقام لینے کو تیار تھا۔ اسی دوران اس میں آفاقیت کا تصور جاگا۔ مشہور تاریخ دان اراسٹوستھینز نے اس کے بارے میں یہ لکھا: دوستی کے پیالے میں اس نے تمام اقوام کو گھول دیا۔ دوسری طرف
ایک مشہور تاریخ دان پلوٹارچ نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی: نیکی اس کے ساتھ ساتھ تھی جس نے اسے جرأت سے بھر دیا۔ ناظرین، فلپ صرف ایک فاتح تھا، لیکن اس کا بیٹا اپنے ساتھ روحانی اتحاد کا تصور لے کر آیا، جسے وہ خاندان سے شہر، شہر سے ملک اور ملک سے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ ارسطو سکندر کا استاد تھا، جس سے اس نے سکندر کا فلسفہ سیکھا کہ بادشاہوں کو فلسفی ہونا چاہیے، لیکن ارسطو نے اسے نصیحت کی کہ وہ یونانیوں کے لیے ایک سیاسی رہنما بنے، انہیں اپنے دوستوں کی حیثیت دے اور وحشی قبائل کے لیے ایک مشعل بردار کی حیثیت اختیار کرے۔ سکندر نے اپنے استاد کی نصیحت پر عمل کیا۔ اپنے نائبوں اور مشیروں کے اختیارات میں اس نے قومیتوں کا فرق پیش نظر نہ رکھا، اسے صرف ایک بات سے دلچسپی تھی کہ کون کس کام کا اہل ہے۔ البتہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں اس نے شہر یونانی طرز کے آباد کروانے شروع کر دیے۔ سکندر نے 3000 پیادہ اور 5000 سوار فوج کے ساتھ ایشیائے کوچک عبور کیا۔ یونانی روایتوں میں جو مقامات مقدس تھے وہاں قربانیاں دیتا گیا۔ ایشیائے کوچک کے فارسیوں اور ان کے اتحادیوں کو شکست دی۔ ناظرین، فارس کے بادشاہ دارا نے جو سکندر کی طرح اسی سال تخت پر بیٹھا تھا، سیلشیا کی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت ہر دل شہنشاہ تھا، لیکن میکڈونا والوں جیسی ذہانت اس نے نہیں پائی تھی۔ اس کی سلطنت بد نظمی کا شکار تھی، لیکن اس نے 15,000 یونانی سپاہیوں کو اپنی فوج میں نوکری دے دی۔ آئس کے میدان میں سکندر نے فتح حاصل کی اور دارا گھبراہٹ میں ایسا بھاگا کہ ماں اور بیوی کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اس نے ان قیدی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دنیا پر اپنی فطری فیاضی ثابت کر دی۔ دارا نے خط لکھ کر اتحاد کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن سکندر نے اس کا جواب بڑے تند و تیز الفاظ میں دیا۔ یہاں اس نے اسکندریہ کے نام سے اپنا پہلا شہر آباد کیا۔ اب شام کی طرف راستہ کھل چکا تھا۔ اس نے مختلف شہروں پر حملہ کرنے کی ٹھانی جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ ایک مشہور شہر جس کا نام ٹائر تھا، اس نے اس کا 8 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار وہ اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے شہر میں وحشیانہ قتل عام کروایا اور جو لوگ بچ گئے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ دارا نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے عرفات کے مغربی حصے اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی، لیکن سکندر نے پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ٹائر کے بعد فلسطین کا دارالحکومت غزہ بھی فتح ہو گیا۔ اس میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی۔ ناظرین، مصر سلطنت کا وہ حصہ تھا جس میں ہمیشہ بے چینی رہتی تھی، اب اسے فارس سے کاٹ دیا گیا۔ فرعون کے دارالحکومت میں سکندر کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی۔ اس نے مصر کے دیوتاؤں کے سامنے قربانیاں پیش کیں۔ خود کو مصر کا حکمران ثابت کرنے کے لیے وہ دیوتا امون کے معبد میں گیا، جہاں پجاریوں نے اس بات کا انتظام کیا ہوا تھا کہ دیوتا سکندر کو اپنا بیٹا قرار دیں، کیونکہ فرعون کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ اسے دیوتا کا بیٹا مانا جائے۔ ناظرین، یہ اس کی مذہبی سے زیادہ سیاسی ضرورت تھی، اور اس طرح شامیوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔
یہاں اس کا سب سے اہم کام اسکندریہ کا شہر تعمیر کرنا تھا۔ اس شہر کا نقشہ اعلیٰ ذہانت کا نمونہ ہے۔ اس نے اس میں یونانیوں، ایشیاؤں اور یہودیوں کو، جن کی وہ ہمیشہ حمایت کرتا تھا، آباد کیا۔ یونان کی تہذیب افریقہ میں داخل ہو گئی۔ یونانیوں کی تجارت نے بہت ترقی حاصل کی، البتہ مقامی مصریوں کو کچھ صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ اسکندریہ مختلف تہذیبوں کے امتزاج کے معاملے میں ایک درخشاں مثال بن گیا۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ناظرین، ایشیا سے واپس لوٹتے ہوئے رات کو چوروں کی طرح گاؤ گاملا نامی شہر فتح کرنے سے اس نے صاف انکار کر دیا۔ دن کی روشنی میں اس نے فارسیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ 331 کی بات ہے۔ دارا پہاڑوں پر بھاگ گیا۔ اس نے اپنی فوجوں کو یہاں پہلے پیچھے ہٹا لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے فارسی شہریوں کو بھی لے گیا۔ سکندر نے بابل پر چڑھائی کی، جو ٹائر نامی شہر کی طرح ایک مغرور شہر تھا، لیکن اس نے اسے کھلے ہاتھوں قبول کر لیا۔ اس شہر کے گورنر نے شہر اور قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ سکندر نے اسے اس کے عہدے پر قائم رہنے دیا۔ مصر کی طرح یہاں بھی اس نے مقامی اعتقاد کی حفاظت کی۔ سکندر نے عبادت گاہیں واپس پجاریوں کے حوالے کر دی۔ خاص طور پر بیل کا عظیم الشان معبود، جسے زرسس نے تباہ کر دیا تھا، اسے بھی پجاریوں کو واپس کر دیا۔ ایک مشہور شہر جس کا نام سوسا ہے، یہ اس کا گرمیوں کا پر آسائش دارالحکومت تھا۔ یہاں کچھ عرصہ آرام کرنے کے بعد سکندر نے درائے یوکشین کے ارد گرد رہنے والے قبائلوں پر زور دیا کہ وہ اسے خراج پیش کیا کریں۔ یہ پرشین گیٹس کی طرف ایک تنگ گھاٹی تھی۔ یہ درہ ناقابل تسخیر معلوم ہوتا تھا۔ سردیوں کی برف نے سکندر کی مصیبت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اسے فتح کرنے کے لیے فارس کے شاہی شہروں کی طرف جانے والے واحد راستے کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ اس نے بڑی اچھی حکمت عملی اختیار کی اور اپنی فوجوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے رات کے وقت حملہ کیا، جو کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور اس کے 4 ماہ کے قیام کے دوران مقامی لوگ اس کے پاس آ کر اطاعت قبول کرتے تھے۔ یونانی انتقام کی ہیجانی کیفیت میں اس نے زرسس کا معبد بھی جلا دیا۔ ناظرین، معبد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بت رکھے جاتے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی دوران بیکٹیریا کے صوبے دار بیسس نے اپنے آقا دارا کے خلاف سازش کی، جس میں بادشاہ مارا گیا، لیکن سکندر نے لاش شاہی اعزاز کے ساتھ اس کی ماں کے سپرد کر دی۔ بعد میں بیسس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے اعضاء کاٹ کر اسے صلیب پر لٹکا دیا۔ یہ سزا دینے کا ایشیائی انداز تھا کہ اس نے اپنے جیسے شہنشاہ کے قاتل کو سزا دی۔ اس نے مشرقی شان و شوکت کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا تھا۔ اب وہ اپنی ذاتی خواہش کو ہر دلیل پر فوقیت دیتا تھا۔ اس نے لباس بھی ایشیائی طرز کا اپنا لیا، یہاں تک کہ اپنے جرنیلوں کی رضامندی سے دربار میں سجدہ کروانے کی رسم بھی رائج کر دی۔ یہ سب کچھ اس نے 2 تہذیبوں کو ملانے کے شوق میں کیا۔ ناظرین، اس نے ایسے کئی شہر آباد کیے جو مختلف تہذیبوں کا امتزاج تھے۔ ان سب شہروں کو عام طور پر اسکندریہ کہا جاتا تھا۔ جو ایشیائی یورپ میں یا یورپین ایشیا میں آباد ہونا چاہتے تھے، انہیں ان شہروں میں
بھیج دیا گیا۔ مختلف مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کی گئی، تاہم یہ کام قدیم دور میں زیادہ بہتر طریقے سے انجام پاتا تھا۔ سکندر نے دریائے دجلہ یعنی ٹیگرس ریور کے کنارے اوپس کے مقام پر ایک عظیم دعوت کا اہتمام کیا۔ محبت اور بھائی چارے کے جذبے کے تحت مختلف نسلوں کے لوگوں میں مشروب تقسیم کیے۔ یونانی نجومیوں اور فارسی میجائی نما لوگوں نے مل کر خدا کے سامنے شراب کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین، میجائی وہ دانا مشرقی لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ کے بچپن میں ان کے پاس نذرانہ لے کر آئے تھے۔ یہ نذرانہ زیوس یا کسی ایشیائی دیوتا کے لیے نہیں تھا۔ اس نے اپنے یورپی ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ فارسی لڑکیوں سے شادی کریں۔ اگرچہ عام طور پر وہ عورتوں سے بے نیاز ہی رہتا تھا، لیکن اس نے ایک شہزادے کی بیٹی جس کا نام رخسانہ تھا اس سے شادی کی۔ بعد میں اس نے ایشیا کی 2 اور شہزادیوں سے شادی کر لی۔ رواج کے مطابق تو یہ پسندیدہ بات نہیں تھی، لیکن سیاسی طور پر فائدہ مند تھی۔ اس نے مشرقی جاہ و حشمت کا انداز اپنا کر میکڈونا والوں کو ناراض کر دیا، لیکن اس کی شاندار، پرجوش اور مخلص شخصیت نے تھوڑی ہی محنت کے بعد انہیں دوبارہ جیت لیا۔ اہل یونان کے لیے اس کی مذہبی پالیسیاں اجنبی تھیں، لیکن کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ وہ مزید فتوحات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کی نقل و حرکت کی منصوبہ بندی بہت اچھے طریقے سے کی۔ افغانستان کو اپنا غلام بنا کر ہندو کش عبور کر کے ہندوستان تک پہنچنے کا راستہ کھول دیا۔ انتہائی خراب موسم میں شدید جدوجہد کے بعد بیکٹیریا، سوگڈیا اور سمرقند فتح ہو گئے۔ موسم کی سختیاں جھیلنے میں وہ ادنیٰ سے ادنیٰ سپاہی کا ساتھ دینے کو بھی تیار تھا۔ دارک کی وفات کے 3 سال بعد سکندر نے ہندوستان فتح کرنے کی تیاری کی۔ اس کی دانش مندی، تنظیمی صلاحیت اور جغرافیائی سمجھ بوجھ سب اس کے کام آئی۔ اس کے ہمراہ تاجر، عالم، دانشور، تاریخ دان، اہل حرفہ اور انجینئر، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ ناظرین، ہندوستان اہل یونان کے لیے دنیا کے آخری کنارے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب وہ ان کے سامنے موجود تھا۔ ایک جنگجو ملک نے بڑی مہارت کے ساتھ دوسرے جنگجو ملک کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس نے دریائے سندھ عبور کر کے ٹیکسلا کے شہزادے اور دوسری ریاستوں سے خراج تحسین وصول کیا۔ ٹیکسلا کے دشمن شہزادہ پورس نے اس کے خلاف مزاحمت کی، لیکن جنگ میں اس کی فوج ہاتھیوں کے پاؤں تلے رون دی گئی۔ سکندر اس کے ساتھ بڑی فیاضی سے پیش آیا، جس میں اس کی مصلحت بھی شامل تھی۔ پھر اس نے پنجاب کو فتح کیا۔ اس کی تھکی ہوئی افواج 11 دن صحرا میں چلتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر نے ان کی بات مان لی۔ وہ اس طرف نہ گیا جو اس کے خیال میں دنیا کا آخری کنارہ تھا، اور اس کے بعد سمندر تھا۔ واپس مڑتے ہوئے اس کے سپاہیوں نے ایک بادشاہ جس کا نام جنگجو مالی تھا اس کو اپنے آگے جھکا لیا۔ اس جنگ میں سکندر شدید زخمی ہوا اور اس کی افواج یہ سمجھی کہ وہ مر گیا ہے۔ انتقاماً انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا اور سندھ ذرا مشکل سے فتح ہوا۔ اب سکندر اعظم بحری جنگ کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس نے اپنی کشتیاں بحر ہند میں اتار دیں۔
اس کے ایک دوست کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ مغرب اور مشرق بعید کے درمیان تجارت کے لیے سمندری راستہ تلاش کرے۔ سکندر اپنی تھکی ہاری فوج کے ساتھ گڈروشیا سے گزرا۔ وہ سوسا اور امباٹنا سے ہوتا ہوا بابل پہنچ گیا۔ راستے میں وہ ڈاکوؤں سے بھی نپٹتا گیا۔ ناظرین، سکندر عرب فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ وہ بابل میں تھا جب 323 میں اسے بخار ہوا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اس کی عمر اس وقت 33 سال تھی۔ صرف 13 سال میں اس نے اتنے کارنامے انجام دیے۔ اگر 20 سال مزید زندہ رہتا تو نہ جانے کیا کچھ کرتا۔ اس کا ذہن جو تخیلاتی بھی تھا اور عملی بھی، کئی نئی دنیایں دریافت کرتا۔ وہ ہندوستان کا صحیح نقشہ جان لیتا اور اسے چین کے ساتھ ملا دیتا۔ تجارت، جغرافیہ، ثقافت اور جنگ، اس نے ہر میدان میں یونانی تجسس کو نئی راہیں عطا کیں۔ دنیا آج بھی اس کے کارناموں کو یاد کرتی ہے۔ وہ ان چند لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ لفظ عظیم کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔